اجلاس حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی کی خدمت میں نعیم شیخ صاحب اور مفتی محمد شعبان صاحب قاسمی شال اور پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن مالك بن أنس مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، دانشوران قوم و ملت، کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور طلباء کی ہمت افزائی فرما رہے ہیں۔ رات ڈھل چکی ہے، اب موقع اس کا نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے۔ بس جب تک حکم حضرات فیصلہ کر لیں کہ وہ خوش نصیب طلباء کون سے ہیں جو پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن لا چکے ہیں، بس اس وقت تک کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ دور اور یہ زمانہ آزمائشوں اور فتنوں کا دور اور زمانہ ہے۔ آزمائشیں اور فتنے تو ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو حالت ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وقت فتنے ابل رہے ہیں، سیلاب کی شکل ہے جو ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان سے نجات کا راستہ کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اندھیری اور تاریک رات ہو، روشنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہ ہو، نہ چاند چمک رہا ہو اور نہ ستارے اپنی روشنی پھیلا رہے ہوں، آدمی راستہ اس تاریکی میں ڈھونڈ رہا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے وہ بھٹک رہا ہو اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، بالکل ٹھیک یہی حال آج کے زمانے میں فتنوں کا ہے۔ ایسے ایسے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں، بس اللہ ہی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا، ایک طالب علم نے ایک نعت پڑھی اور اپنی اس خواہش کا اظہار شاعر نے اس میں کیا ہے کہ کاش ہمیں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملتا اور ہم اس دور میں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس دور میں ہوتے
اور بلال حبشی جیسی آزمائش ہمارے ساتھ پیش آتی، خباب جیسی آزمائش ہمارے ساتھ پیش آتی، سمیہ جیسی آزمائش ہمارے ساتھ پیش آتی، تو کیا ہماری ایمانی طاقت اور ایمانی قوت ایسی ہے کہ ہم ان آزمائشوں سے سرخ روح ہو کر نکل سکتے تھے؟ جس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، ہماری نجات کے لیے بس یہی کافی ہے، اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے عظیم کون ہے؟ کس کا ایمان سب سے عظیم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا آخر وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ وہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا انبیاء کا، تو فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ ان کے پاس تو آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے۔ فرمایا پھر ہمارا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے تو میں موجود ہوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ رہی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عظیم ایمان والے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، انہوں نے وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن وہ میرے اوپر ایمان لائے اور میری طرف جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو دیکھے بغیر وہ ایمان لائے، اس اعتبار سے ان کا ایمان عظیم ہے۔ فضیلت میرے دوستو کئی جہتوں سے ہو سکتی ہے۔ صحابہ کو پوری امت پر فضیلت ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں عظیم ہیں۔ انہیں زیارت نصیب ہوئی ہے مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ تو اس امت کا خلاصہ ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو فضیلت اور برتری یقیناً حاصل ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، جبریل امین کی آمد ان کے سامنے نہیں ہوئی، کتاب اللہ کا نزول ان کے سامنے نہیں ہوا، پھر بھی وہ ایمان لائے، تو اس اعتبار سے انہیں بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو اپنے آپ کو مایوس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دور میں انسان رہ رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اس دور میں وہ اللہ کی کتاب کو اپنا لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بن جائے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں جیسے ہیں، اعمال کر لو، ورنہ وہ دور آنے والا ہے کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ رات میں بستر پر سوئے گا، ایمان والا ہوگا، صبح اٹھے گا تو ایمان جاتا رہے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی فائدوں کے لیے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ دین کا بکنا اور بیچنے والوں کو ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی دور ہے۔ اس دور میں فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے کہ فتنوں سے حفاظت کے لیے جو قلعہ سب سے مضبوط اور مستحکم ہے وہ کتاب و سنت کا قلعہ ہے۔
جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ پہلے بھی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہا ہے، آج بھی وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ بس فتنوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جاؤ، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لو، بس یہی نجات کا ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نجات کا اور کوئی راستہ اس دور میں نہیں ہے۔ فتنے تو ہمارے گھروں میں گھس گئے، گھر گھر میں فتنے گھس گئے، ہر ایک کی جیب میں فتنہ موجود ہے۔ آج کا یہ موبائل وقت کا سب سے بڑا فتنہ۔ آپ دیکھیے موبائل کے ذریعے دنیا کی جتنی باطل تحریکیں ہیں، جتنے دشمنان اسلام ہیں، وہ اپنے افکار و نظریات کے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے۔ موبائل کھولیے، اس میں دیکھیے کیسی کیسی باتیں آتی ہیں، اور اب تو ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ موبائل میں جو کچھ آ گیا بس وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے کہ کہنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، بس حدیث کے نام پر کوئی بات آ گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ حدیث ہے۔ تو فتنے ابل رہے ہیں زمین سے، برس رہے ہیں آسمان سے، ان سے حفاظت کا بس ایک راستہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ آج کا یہ جو مسابقہ ہوا، یہ دراصل قرآن کریم سے جوڑنے کی اور اس سے رشتہ مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے، جو 10 سال سے مسلسل فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار حضرت مولانا مستقیم صاحب ایم.اے کی سربراہی میں انجام دے رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر سال پابندی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے ہمارے شہر میں اور بھی مسابقے کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ فتنہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ ہمارے اس شہر میں بہت سے اسکول ہیں، اردو میڈیم اسکول ہیں، خاص طور سے ان اردو میڈیم اسکولوں کو چلانے والی جو سوسائٹیاں ہیں وہ ہم مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔ لیکن ابھی ایک ویڈیو آئی، میں تو کانپ گیا اس کو دیکھ کر کے۔ شہر کے ایک مشہور تعلیمی ادارے میں کلچرل پروگرام ہو رہا ہے، بچیوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور کالج کے ٹیچر اور ہیڈ مسٹریس کھڑے ہو کر کے ڈانس کر رہے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یہ بچے جس طرح اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اسی طرح اپنے ٹیچر سے اور اپنے معلم سے بھی سیکھتے ہیں۔ معلم بچوں کو صرف علم کا تحفہ نہیں دیتا، معلم سے بچوں کو اخلاق ملتا ہے، کردار ملتا ہے، تہذیب ملتی ہے، شائستگی ملتی ہے۔ کہنے کو یہ ہمارے مسلم ادارے ہیں، ہمارے اپنے اسکول ہیں اور ہمارے کالج ہیں، اور تعلیم کے نام پر اگر اس طرح کی غیر اسلامی حرکتیں ہمارے ان اسکولوں میں ہوگی تو پھر ہم یہ رونے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کریں، لیکن ان کے اسلامی کردار کو بھی ہم مضبوط بنائیں، اسلامی اخلاق سکھائیں۔ اسلامی اخلاق کے بغیر، اسلامی کردار کے بغیر اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہو کر کے دنیا کی ہر ڈگری کو ایک ایمان والا ٹھوکر مارتا ہے۔ ایمان کی قیمت پر دنیا کی کوئی ترقی ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے اور یہی سکھایا ہے، اور اسلام کی تاریخ یہی ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ سے کیا کہا تھا؟ 2 اونٹ منگوائے اس نے، اور ان کے پیروں کو ان 2 مخالف سمت میں کھڑے ہوئے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور خود برچھی لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا سمیہ زندگی چاہتی ہو تو ایمان سے پھر جاؤ، باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ۔ لیکن حضرت سمیہ نے کہا کہ جب ایمان لے آئی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ جان جاتی ہے، چلی جائے، ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ ان 2 اونٹوں کو 2 مخالف سمتوں میں ہانک دیا گیا، اور ان کے نازک جسم کے حصے پر بدبخت نے برچھی ماری اور جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن ایمان کے لیے وہ قربانی انہوں نے دی۔ آگ میں جلائے گئے، خندقوں میں جھونکے گئے۔ ایسی آزمائشیں تو اب نہیں آئیں، لیکن آ رہی ہیں، گھبرائیے نہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں۔ جن اسکولوں میں آج کلچرل پروگرام ہو رہے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ کل کو اگر حکومت یہ کہے کہ وندے ماترم پڑھنا ہوگا اور پڑھوانا ہوگا اپنے بچوں کو، تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ وندے ماترم نہیں پڑھوائیں گے؟ اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ان اسکولی اداروں میں ماحول اسلامی بنانا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے ادارے ہیں، ماحول اسلامی ہونا چاہیے۔ اس میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کلچرل کے نام پر غیر اسلامی حرکتیں کی جائیں، ہماری بچیوں کے سامنے کی جائیں، اسکول کے ٹیچر کریں، معلمات کریں، ہیڈ مسٹریس کریں۔ بہت بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے، جب سے میں نے وہ کلپ دیکھی ہے، ہمارے ناظم پروگرام حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا ہمارے شہر میں ہوا ہے، اور وہ کلپ مجھے انہوں نے دکھائی، بہت روحانی صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت نہیں ہے میرے دوستو، درد تو بہت ہے دل میں، لیکن اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور حضرت نے خاص طور پر ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت